لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو رکن خامس میں ہے کہ جو رکوع ہے، یعنی ہماری گفتگو آج خامس میں ہے، یعنی اول نیت اور دوسرے تکبیرۃ الاحرام اور تیسرے قرات، تیسرے قیام اور چوتھے قرات اور پانچویں رکوع، یہ جو ہے وہ ہمارا سلسلہ درس ہے۔ آج ہم پانچواں شروع کر رہے ہیں، یعنی رکوع الخامس، یعنی الرکوع۔ کہہ رہے ہیں کہ رکوع جو ہے وہ واجب ہے ہر رکعت میں ایک مرتبہ، رکوع ہر رکعت میں ایک مرتبہ واجب ہے، اور سوائے نماز آیات کے۔ نماز آیات میں تو 5 ہیں، لیکن عام نمازوں میں ہر رکعت میں رکوع ایک ہے۔ اور یہ کہ رکوع جو ہے واجب رکنی ہے، واجب رکنی ہے، یعنی اگر آپ خلل کریں گے رکوع میں یا رکوع چھوڑیں گے جان کر یا بھول کر تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے آپ جان کے چھوڑیے یا بھول کے چھوڑیے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل آئے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اس میں 5 چیزیں واجب ہیں، خود رکوع میں 5 چیزیں واجب ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان مصلی نماز گزار اس میں اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اتنا جھکے، جتنا جھکے اتنی مقدار میں جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جائیں، وہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لے۔ اور جو اس کے ہاتھ لمبے ہیں، بہت سے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہیں بھی اگر جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے لمبے کا یا چھوٹے کا، تو جہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، یا موٹے کا مثلا جو ہے وہ، یا بڑے چہرہ ہے کسی کا مثلا وضو کرنے میں صحیح، اور ہاتھ چھوٹے ہیں، تو جہاں بھی یہ مسئلے آتے ہیں اس طرح کی باتیں، یہاں مراد یہ ہوتا ہے، وہاں مراد مستقبل خلقہ ہوتا ہے۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ کون مراد ہوتا ہے؟ جہاں اس طرح کی بات بتائی گئی ہے کہ سر کا مسا یہاں تک کریں جہاں بال اگتے ہوں، جہاں تک بال اگتے ہیں صحیح، تو یعنی روح سے لے کے اس کے آگے کا چوتھائی حصہ کہاں تک آ جائے، جہاں سے بال اگنے شروع ہو وہاں تک مسا کریں۔ تو بہت سو کے بال مثلا پیچھے تک ختم ہوتے ہیں، یعنی گنجے ہوتے ہیں وہ، تو وہ کیا کریں۔ اسی طریقے سے مثلا اب چوڑائی کا مسئلہ آیا تو انگوٹھے اور جو درمیانی انگلی کے درمیان چہرے کا حصہ آ جائے اس کو اتنا دھونا واجب ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کسی کا چہرہ جو ہے وہ پتلا ہو اور ہاتھ لمبے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کا برعکس ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا چہرہ موٹا ہے، ہاتھ چھوٹے ہیں، یعنی چہرہ بڑا ہے اور ہاتھ چھوٹے ہیں، تو وہ کیا کرے۔ اسی طرح رکوع میں جانے کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ پہنچ جائیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جائیں، اتنا جھکے، تو سوال یہ ہے کسی کے ہاتھ لمبے ہوں تو ان تمام چیزوں میں جو اعتبار کیا گیا ہے وہ مستقبل خلقہ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ گنجا ہے کوئی، وہ بھی اسی اعتبار سے مسا کرے گا، چہرہ دھوئے گا وضو میں صحیح، اسی اعتبار سے مسا کرے گا جو مستقبل خلقہ ہیں۔ اور مثلا رکوع کا مسئلہ آیا تو وہ بھی جھکے گا اتنی مقدار میں کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جائیں۔ یہ مستقبل خلقے کا مسئلہ ہے، یعنی جس کی خلقت درمیانی ہوتی ہے، جیسے عام طور سے لوگ ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ کسی کا ہاتھ لمبا ہے تو وہ مثلا تھوڑا سا جھک بھی نہ پائے، جھکے گا نہیں ہاتھ پہنچ جائیں گے گھٹنوں پر، مثلا ایسا نہیں۔ تو اعتبار کس کا ہے؟ مستقبل خلقہ، یعنی درمیانی یہ جو ان لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ انسان متمکن نہ ہو، ایک ہی مسئلہ سے کہہ رہے ہیں کہ الخامس، پانچویں، الرکوع وہوا، رکوع کیا ہے؟ وہ وا
واجب فی کل رکعت مرہ، کہہ رہے ہیں رکوع واجب ہے ہر رکعت میں ایک مرتبہ، ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکوع واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ الا فی الکسوف والآیات، سوائے نماز آیات کے۔ صحیح، کسوف میں تو نماز آیات ہوتی ہے، نماز آیات چاہے کسوف میں ہو یا غیر کسوف میں، اس میں 5 رکوع ہوتے ہیں دونوں رکوع میں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ، اور رکوع جو ہے وہ رکن ہے نماز میں، یعنی فَتَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِهِ، نماز باطل ہو جاتی ہے اگر رکوع میں خلل کر دیا، عمدن و سہوان، عمدن کانا خلل او سہوان، چاہے خلل عمدن ہو یا سہوان ہو نماز باطل ہو جائے گی۔ واجب رکنی کا مطلب ہی ہے، واجب رکنی کوئی بھی واجب رکنی ہو اگر اس میں خلل ہوگا، اسے بھولے سے جان کے چھوڑا جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ تفصیل سیاتی، تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ یہ۔ والواجب فیہ، اور رکوع میں واجب ہے کیا؟ 5 اشیاء، 5 چیزیں واجب ہیں رکوع میں۔ الاول، سب سے پہلے کیا واجب ہے رکوع میں؟ سب سے پہلے یہ واجب ہے الانحناء، واجب کیا ہے؟ الانحناء، یعنی ان ینحنی فیہ بقدر ما یمکن وضع یدہ علی رکبتیہ، یعنی مسلی نماز گزار اتنا جھکے رکوع میں، اس قدر جھکے کہ ما یمکن وضع یدہ علی رکبتیہ، کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے جا سکیں، اتنا جھکے۔ وَإِن كَانَتْ يَدَاهُ فِي الطُّولِ، اگر اس کے ہاتھ لمبے ہوں تو پھر کیا ہو؟ کہ بحد ما تبلغ رکبتیہ، تو اس حد تک جھکے کہ اس کے ہاتھ، یعنی اتنے لمبے ہوں اس کے، کہ ہاتھ اس کے لمبے ہوں اور اس حد تک لمبے ہوں کہ بغیر جھکے ہی رکوع میں پہنچ جائیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ انحنیٰ، وہ جھکے گا کما ینحنی مستوی الخلقہ، تو وہ اتنا جھکے گا جتنا ایک مستوی الخلقہ انسان، ایک درمیانی خلقت کا انسان جتنا جھکتا ہے رکوع میں اور اس کے ہاتھ پہنچ جائیں، اتنا جھکے گا وہ بھی۔ وَإِذَا، واضح ہوا؟ ہاں واضح ہوا؟ وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ، اور اگر وہ متمکن نہ ہو من الانحناء، جھکنے سے، لعارض، کسی عارض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، عطا بما یتمکن منہ، تو پھر وہ بجا لائے گا جتنا اس کے لیے ممکن ہے، یعنی اتنا جھک لے گا جتنا اس کے لیے جھکنا ممکن ہے، منہ من الانحناء، جتنا اس کو جھکنا ممکن ہے اس کے لیے۔ صحیح؟ آقا محمد علی صحیح؟ فَإِنْ عَجَزَ أَصْلًا، لیکن اگر اصلاً عاجز ہے جھکنے سے، بالکل ہی نہیں جھک سکتا، اختصارا، تو وہ اختصار کر لے گا علی الایماء، اشارے پر، کیا کرے گا؟ اشارے سے رکوع کر لے گا۔ وَلَوْ كَانَ كَالرَّاكِعِ خِلْقَةً، اگر کوئی انسان خلقت کے اعتبار سے ایسا جس رکوع میں ہو، یعنی جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، جھک گئی مثلا، اتنی جھک گئی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کی کمر جھک جاتی ہے، بالکل ایسے اس رکوع میں ہو، ایسے ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں اول عارضین، یا کسی عارض کی وجہ سے کوئی چیز عارض ہو گئی، بیماری لاحق ہو گئی یا کمر جھک گئی، وجب ان یزید لرکوعہ یسیر انحناء، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زیادہ کر لے تھوڑا سا اپنے رکوع میں، انحناء کیا؟ جھکنا ہے، تھوڑا سا زیادہ اور جھک لے، یعنی جو انسان، یہ تو خلقتاً وہ اس طرح پیدا ہوا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے رکوع میں وہ جھکا ہوا، کمر جھکی ہوئی ہے، صحیح، یا کسی وجہ سے وہ اس کی کمر جھک گئی ہے، ایسا جیسے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے، ایسا ہو گیا وہ جیسے کہ رکوع میں ہو، ایسے بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تھوڑا سا زیادہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جب رکوع میں جائے تو تھوڑا سا اور زیادہ جھک لے، لِيَكُونَ فَارِقًا، تاکہ فرق ہو جائے اس کے عام جھکنے میں جو جھکا ہوا ہے اور رکوع میں جھکنے میں فرق ہو جائے۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ
وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.